ویلکم ٹو کہانی ستارے۔ آج کہانی ستارے کے چینل پر سنیے گیتا کی کہانی۔ گیتا ایک گونگی اور بہری بھارتی لڑکی تھی جو تقریباً 11 سال کی عمر میں غلطی سے بھارت کی سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچ گئی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی وہ بول کر اپنا نام، گھر یا خاندان کا پتہ بتا سکتی تھی۔ اس کے اشاروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ سرحد کے قریب کسی موقع پر دھماکے یا فائرنگ جیسی صورتحال سے گھبرا کر وہ بھاگی تھی، جس کے بعد پاکستانی اہلکاروں نے اسے پایا۔ بعد میں اسے ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ابتدا میں اسے لاہور میں لاوارث اور بے سہارا بچوں کے ایک مرکز میں رکھا گیا، جہاں اس کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا، لیکن وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے اسے کراچی میں ایدی فاؤنڈیشن کے مرکزی مرکز میں منتقل کیا گیا۔ کراچی میں بلقیس ایدی نے اس کے رویے پر خاص توجہ دی۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ لڑکی دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے اور پاؤں چھونے جیسے ہندو طریقوں سے اشارے کرتی ہے۔ بلقیس ایدی کو اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس کا نام فاطمہ سے بدل کر گیتا رکھ دیا گیا۔ عبدالستار ایدی اور ان کے خاندان نے گیتا کو صرف پناہ نہیں دی بلکہ اس کے مذہب کا بھی مکمل احترام کیا۔ عبدالستار ایدی اسے ہندو مندروں میں عبادت کے لیے لے جاتے تھے، ہندو تہوار اس کے ساتھ منائے جاتے، اور ساتھ ہی اسے ایدی خاندان کی مسلم تقریبات میں بھی شامل رکھا جاتا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گیتا بول یا سن نہیں سکتی تھی اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اپنے گھر کا درست پتہ بتانا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ نقشے میں بار بار بھارت، خصوصاً جھارکھنڈ کے جنوبی علاقوں کی طرف اشارہ کرتی۔ اپنے بچپن کی یادوں کو اشاروں میں بیان کرتے ہوئے وہ کھیت، گائیں، ایک سڑک اور قریب موجود ہسپتال کا ذکر کرتی تھی، مگر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ بھارت کے مشرقی حصے سے پاکستان کی سرحد تک کیسے پہنچی۔ ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق 2011 میں 2 مرتبہ بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا گیا۔ بھارتی حکام کراچی آئے، گیتا سے ملے اور اس کی معلومات حاصل کی، لیکن اس وقت اس کے خاندان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کئی سال گزر گئے، پھر 2015 میں سلمان خان کی فلم بجرنگی بھائی جان ریلیز ہوئی۔ فلم میں ایک گونگی پاکستانی بچی غلطی سے بھارت میں رہ جاتی ہے اور ایک بھارتی شخص اسے اس کے خاندان تک واپس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ فلم کے لکھنے والوں کو گیتا کی اصل کہانی کا علم نہیں تھا، لیکن فلم کی کامیابی کے بعد لوگوں نے گیتا کی حقیقی زندگی کی کہانی کو اس سے جوڑنا شروع کر دیا، اور معاملہ پورے بھارت اور پاکستان میں دوبارہ نمایاں ہو گیا۔ اس نئی توجہ کے بعد بھارتی ہائی کمشنر نے کراچی میں گیتا سے ملاقات کی۔ اس وقت کی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اعلان کیا کہ بھارتی حکام کو یقین ہے کہ گیتا بھارتی شہری ہے اور اسے بھارت واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان میں ان تمام افراد اور اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے برسوں گیتا کی دیکھ بھال کی۔ اسی دوران بھارت میں ایک خاندان سامنے آیا جس کا کہنا تھا کہ گیتا شاید ان کی برسوں پہلے لاپتہ ہونے والی بیٹی ہو۔ اس خاندان کی ماں اور 2 بچے بھی گیتا کی طرح سن اور بول نہیں سکتے تھے، لیکن جب گیتا کو ان کی تصاویر دکھائی گئی تو اس نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور واضح اشارہ کیا کہ یہ اس کا خاندان نہیں ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن میں برسوں رہنے کے باوجود گیتا نے اپنے اصل خاندان سے دوبارہ ملنے کی امید کبھی نہیں چھوڑی۔ فیصل ایدی نے اس کی اشاروں کی زبان کا مفہوم بتاتے ہوئے کہا کہ گیتا کی سب سے بڑی خواہش اب بھی یہی تھی کہ وہ بھارت واپس جائے اور ایک دن اپنے اصل ماں باپ
اور خاندان کو تلاش کر لے۔ یوں ایک بچی جو تقریباً 11 سال کی عمر میں انجانے میں دنیا کی سخت ترین سرحدوں میں سے ایک عبور کر کے پاکستان پہنچ گئی تھی، برسوں تک ایدھی خاندان کے سائے میں رہی اور بالآخر 2015 میں اپنے وطن بھارت واپس پہنچ گئی۔ 26 اکتوبر 2015 کو گیتا کراچی سے جب بھارت واپس پہنچی تو ایدھی فاؤنڈیشن کے افراد بھی اس کے ساتھ گئے۔ بھارت واپس جانے کے باوجود اس کا اصل خاندان فوراً نہیں ملا۔ بھارت پہنچنے کے بعد ایک خاندان نے دعویٰ کیا کہ گیتا ان کی بیٹی ہے، لیکن گیتا نے ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یوں اس وقت بھی اس کے اصل والدین کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ اسے بعد میں سماعت و گواہی سے محروم افراد کے ساتھ کام کرنے والی ایک تنظیم کے پاس رکھا گیا اور اس کے خاندان کی تلاش جاری رہی۔ کئی خاندانوں کے دعوے سامنے آئے مگر کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ پھر تقریباً 5 سال کی مسلسل تلاش کے بعد 2020-2021 میں مہاراشٹر کے ضلع پربھنی تک سراغ پہنچا۔ وہاں ایک خاتون مینا واگھمارے سامنے آئیں جن کی بیٹی رادھا کئی برس پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ گیتا کے جسم پر موجود ایک نشان بھی اس دعوے سے ملتا تھا۔ 2021 میں گیتا کی اس خاتون سے ملاقات ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق مینا نے گیتا کو اپنی بیٹی قرار دیا اور گیتا نے بھی ان سے ملاقات کی۔ تاہم اس وقت تک DNA ٹیسٹ حتمی طور پر نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے سائنسی طور پر ثابت شدہ خاندانی ملاپ کہنا محتاط بات ہوگی۔ بلکیس ایدھی نے بھی 2021 میں بتایا کہ گیتا نے انہیں خوشی کی خبر دی تھی کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے مل چکی ہے۔ کہانی کا سب سے خوبصورت مگر قدرے ادھورا پہلو یہ ہے کہ پاکستان سے وطن واپسی ہی گیتا کی منزل نہیں تھی۔ بھارت پہنچنے کے بعد بھی تقریباً 5 سال تک اس نے اپنے اصل گھر کی تلاش جاری رکھی اور پھر ایک ممکنہ ماں تک اس کا سفر پہنچا۔ اور یوں اتنے برسوں کے صبر آزما لمحوں کے بعد گیتا کو منزل مل گئی۔ لگن سچی ہو تو منزل خود ہی ہمارے قدم چومتی ہے۔ گیتا کی کہانی یہاں پر ختم ہوئی، لیکن ایسی بہت سی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور فالو کریں۔